کہ کیا اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ کی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی کہ اس کا کردار تو بہت کم ہو گیا، بلکہ ایران اب ڈیفینسو پوزیشن پہ چلا گیا۔ اسرائیلی فورسز جو ہیں نئی آبادیاں بنا رہے ہیں، گولان کو بھی کراس کر رہے ہیں۔ لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ اور طور سینا پر بھی قبضہ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، میں پہلے کہہ چکا ہوں، انہوں نے یو ٹرن لیا۔ مسلم دنیا جو اس وقت سلیپنگ موڈ کے اندر ہے، ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لیڈرز ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ ایران کا کردار ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت عالمی سطح پر ایک بھرپور ہنگامہ برپا ہے، بہت شور شرابہ ہے، ہر طرف ایک ہی بات کی جا رہی ہے اور ایک ہی سوال جو ہے نا وہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، مختلف لوگوں سے اس کے حوالے سے آراء لی جا رہی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہا ہے؟ کیا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے یا نہیں بڑھانا چاہتا ہے؟ اگر اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کرتا ہے تو اس میں مغرب کیا کردار ادا کرے گا؟ خاص طور پہ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے، ان کے آنے کے بعد یہ منصوبہ کیا پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا یا پھر اس کو کسی طرح کی کوئی رکاوٹ سامنے آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے صہیونی حکومت کی جانب سے ایک نقشہ جاری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نقشے کے اندر مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور کچھ دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا ایک حصہ جو ہے نا وہ دکھایا گیا ہے۔ جو ہی یہ نقشہ سامنے لایا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ہی دنیا کے اندر ایک شور شرابہ مچ جاتا ہے، ہر طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں، رد عمل بھی سامنے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو منصوبے ہیں اس میں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ کامیابی ملتی جا رہی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی بڑی وجہ کہ ابھی آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، مشرق وسطیٰ کی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ایران جو بہت ایفیکٹو رول ادا کر رہا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، یا اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، یا اس کی جو انٹرفیرنس تھی وہ بالکل کنٹرولڈ ہو گئی ہے، اس کے اوپر جو وہ قابو پانا چاہتے تھے وہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ خاص طور پہ جب شام میں بشار الاسد کا فال ہوا، اس کے بعد جو ان کی جگہ پہ لوگ آئے، انہوں نے یہ ساری جو ترسیل لائن تھی جہاں سے حزب اللہ کو بھی حماس کو بھی مدد مل رہی تھی اور ان کو اسلحہ بھی مل رہا تھا، دوسرے چیزیں مل رہی تھیں، وہ کٹ ہو گیا، تو وہاں سے ایران کو نکلنا پڑا، اپنے اڈے چھوڑنا پڑے۔ وہ اس کی جو انوالومنٹ تھی دمشق میں اور پھر یہ سارے علاقے کے اندر وہ بڑی اہم تھی، لیکن وہ رسد کٹ گئی۔ جب وہ رسد کٹ گئی تو حزب اللہ کو بھی نقصان پہنچا، اس کے ساتھ ساتھ حماس کو بھی نقصان پہنچا، جو جس حالت میں بھی ہیں اسرائیل کے خلاف پوری طرح سے وہ ڈٹی ہوئی ہیں، وہ سارا کام کر رہے تھے، لیکن اب ایک چونکہ بڑا گیپ پیدا ہو گیا اور ایران کو وہاں سے نکلنا پڑا، روس کو وہاں سے نکلنا پڑا، ان کو اپنی یہ ساری فورسز جو ہیں وہ سارا کچھ وہاں سے نکالنی پڑی، تو اس لحاظ سے ایران کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کردار تو بہت کم ہو گیا، بلکہ ایران اب ڈیفینسو پوزیشن پہ چلا گیا۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ وہ دفاعی صورتحال پر جانے پر مجبور ہو گیا، اور ایران کو خطرہ ہے، یہ ایک لنگرنگ ڈینجر ہے کہ ایران کے اوپر کسی بھی وقت اسرائیل جو ہے اس کے، حتیٰ کہ وہ حملہ تو دور کی صرف چھوٹی سی بات ہے، وہ اگر اس کے جو ویپنز کے، جو ایٹم کے، یا جو بھی وہ بنا رہا ہے، جو ہتھیار بنا رہا ہے، ان جو تنصیبات ہیں ان کو بھی وہ نشانہ بنا سکتا ہے، اور گائے بگائے اس کی وہ نیتن یاہو کی طرف سے اور اس گروپ کی طرف سے جو ہے نا وہ ساری جو چیزیں وہ سامنے بھی آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ
ایران اس وقت جو ہے نا وہ خاصے نقصان میں ہے، خاصے گھاٹے میں. پہلے اس نے جواب دیا اسرائیل کو، لیکن اب وہ اس پوزیشن کے اندر نہیں رہا، چونکہ اس کی جو پلیس تھی وہ اس سے جو ہے نا چھین لی گئی. تو ادھر سے اسرائیلی فورسز جو ہیں نئی آبادیاں بنا رہے ہیں، گولان کو بھی کراس کر رہے ہیں، گولان کے پہاڑی علاقے کو بھی، اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. اور دمشق میں وہ حکومت آتی ہے، اس گروپ کی حکومت آتی ہے جس کو پہلے یہ لوگ خود دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اور اچانک سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر ٹیررزم کا جو ہے نا وہ لیبل ختم ہو جاتا ہے. مختلف ممالک کے سربراہان، فورن منسٹرز، ان کے دوسرے لوگ وہ وزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے احمد الشرع سے ان کی ملاقاتیں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ کیا گیم پلان ہے، کس چیز کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ قابل غور ہیں. لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ اسرائیل اپنے اس منصوبے کے اوپر آج بھی ڈٹا ہوا ہے. اور بین الاقوامی سطح پر، حالانکہ بین الاقوامی امور کے ماہرین جو ہیں وہ اس کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. ایک کا کہنا ہے، کچھ ماہرین جو ہے نا وہ اس حوالے سے کرٹکس کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خیال ہے، یہ خواب ہے، اور اسی کے اوپر یہ منصوبہ جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے، اس کو کبھی بھی عملی جامہ جا پہنایا نہیں جا سکتا. جبکہ دوسری طرف ایسے ماہرین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور اپنے اس کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس کو بڑھائے گا، رکے گا نہیں. اس کی جو حدیں ہیں طور سینہ تک جانے کی، ٹھیک ہے نا، وہ ان تک جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اور اس کی ہم نے صرف کو آج نہیں دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ماضی کے اندر چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت کچھ ماضی میں اس کے حوالے سے کہا گیا. مثلا ابھی ریسنٹلی جنوری 2024 کے اندر ایک اسرائیلی مصنف ایوی لپکن نے ایک انٹرویو دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کے اندر گریٹر اسرائیل کے تصور پر بات کی اور بڑے کھل کر بات کی، بالکل نو ہیزیٹیشن از دیئر. اس نے واضح کہا کہ فرات کے دوسری طرف، مطلب دوسری طرف کرد ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیچھے بحیرہ روم ہے اور ہمارے آگے جب وہ کرد ہیں. لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ اور طور سینہ پر بھی قبضہ کریں گے اور ان جگہوں کو پاک کریں گے. یہ اس نے ابھی جو ہے نا وہ جنوری 2024 کے اندر، یہ لاسٹ ایئر اس نے اپنا ایک انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنے اس منصوبے کے اوپر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ پوری طرح سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب اگلی بات جو سب سے اہم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو 20 جنوری کو حلف لے رہے ہیں اور ببانگ دول اعلان کرتے آ رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو غزہ میں جنگ نہ چھڑتی، اگر میں ہوتا تو غزہ کے اندر ماردھاڑ نہ ہوتی، لوگوں کو قتل و غارت نہ ہوتی، نہ ہی کوئی جرمالی بنایا جاتا. تو یہ وہ اپنے انتخابی جو ان کے سارے جلسے تھے ان کے اندر بھی وہ اس چیز کا اناؤنس کرتے رہے، یہ سب کچھ وہ کہتے رہے. لیکن اب ایک بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یو ٹرن لے چکے، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے عہدہ نہیں سنبھالا ہے، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے اپنی کیبنٹ کے لیے نامزد کیا، ان کا بیک گراؤنڈ، ان لوگوں کی سوچ، ان لوگوں کے نظریات، ان لوگوں کی گفتگو، وہ یہ سب کچھ شو کرتی ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. وہ اسرائیل کو، اب دنیا یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہے کہ کیا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے اندر یہ مدد دیں گے، کیا اس کو آگے بڑھانے کے اندر مدد دیں گے، اس منصوبے میں ان کا کردار کیا ہوگا. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں جن کے حوالے سے ہم ان کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، میں پہلے کہہ چکا ہوں، انہوں نے یو ٹرن لیا، ٹھیک ہے. ابھی سے وہ امریکن مسلمز جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ ابھی سے سوچ رہے ہیں اور ابھی سے اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے، کہ شخص کو سامنے لانے میں ہم نے کردار ادا کیا. گو کہ موجودہ حکومت جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ بھی شروع سے لے کر اسرائیل کی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے. ابھی بھی گزشتہ رات بھی بائیڈن کا جو بیان تھا وہ بڑا معنی خیز تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے حماس اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی جو ہے مدد کی اور ان کے حملے جو ہے وہ ناکام بنائے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کتنے ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ وفادار ہیں. تو امریکہ کا جو کردار ہوگا آنے والے دنوں کے اندر بھی، فیوچر کے اندر بھی، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد سے یہ انتہائی اہم ہوگا. مسلم دنیا جو اس وقت سلیپنگ موڈ کے اندر ہے، پیسو موڈ کے اندر ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ حکمران، وسائل ہیں،
استعمال کرنے نہیں آتے. ہم اردن کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. وہ جیسے لملیٹ ہوا وہ ہم سارا کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دمشق ان کے کنٹرول کے اندر آ گیا سامنے. سعودی عرب کا شدید رد عمل سامنے آیا کہ یہ جو انٹرویو ہے, یہ جو نقشہ پیش کیا گیا, اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں اور یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر کیا گیا. اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ پھر اس کو دعوے کیے گا اس کے اندر کہ اسرائیل جو ہے, جو ہم تقریباً وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس دعویٰ کیا نا کہ ہم تقریباً 3000 سال پہلے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل سلطنت جو قائم ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے پہلے 3 بادشاہوں میں شاہ شاول, اسی طرح شاہ داؤد اور شاہ سلیمان شامل تھے, جنہوں نے مجموعی طور پر 120 سال تک حکمرانی کی. جنہوں نے مجموعی طور پہ جو اگر ان کی حکمرانی کا جائزہ لیا جائے تو اتنی حکمرانی کی. یہ اس سارے نقشے کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں یہودی ثقافت, مذہب اور معیشت میں ترقی ہوئی. یہ وہ سب کچھ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے واضح انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کو یقیناً اس کے اندر مدد فراہم کریں گے. ان کی پالیسیز جو اسرائیل کے حوالے سے ہیں وہ بڑی واضح ہیں, وہ ابھی سے واضح ہیں کہ ان کے مختلف نمائندے اس وقت نیتن یاہو سے اور ان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں. اور ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, تو جنگ بندی ہو سکتی ہے. اب وہاں پہ جنگ بندی ہو نہ ہو, آپ نے انسانیت کو تو رلا دیا. وہاں پہ 46,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ موت کی نیند سلا دیا, وہ سارا کچھ کیا. اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ اپنا اگلا لائے عمل کیا اپنائے گی کہ جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس منصوبے کو, جس کو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دیتے ہیں اور جس کا نقشہ بھی وہ سامنے لے ہیں, اور یہی وہ نیتن یاہو ہے جس نے ہر جگہ کے اندر, عراق میں سے لے کر دمشق کے اندر اور پھر فلسطین کے اندر ہر جگہ پہ اسی نے کردار ادا کیا. اور یہ کوئی آج کی ان کی سوچ نہیں ہے, پیچھے ان کی طویل سوچ ہے. خواہ یہ تعداد میں کم رہے یا تعداد میں ان کے اضافہ ہوا, لیکن یہ اس کے اوپر چلتے رہے ہیں. اب مسلم دنیا کی سمت کے اندر جائے گی, کیونکہ مسلم دنیا کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس تو پیسے موڈ کے اندر ہے. لیڈرز ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں. ایران کا کردار ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ کنٹرول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ترکی باقی رہ گیا, جس کو ترکیہ کہتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے. وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وہ آلریڈی یورپ کے ساتھ ہے. تو یورپ بہت ساری مشکلات کا اس وقت سامنا کر رہا ہے. تو ترکیہ کے صدر طیب اردوان کی پالیسی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. پاکستان کو بھی افغان بارڈر کے اوپر پھنسایا جا رہا ہے, وہاں پہ افغانیوں کو, طالبان کو اسلحہ اور سارا کچھ دیا جا رہا ہے, ان کو $1 بلین جو ہے نا وہ بھی دیے جا رہے ہیں. اس طرح سے ساری مسلم دنیا کو جو اپنی لپیٹ کے اندر لیا جا رہا ہے, اور اپنی مرضی کے حکمران ہر ملک کے اندر جو ہے نا وہ لائے جا چکے ہیں اور لائے جا رہے ہیں, لبنان سے لے کر ترکیہ تک, ترکیہ سے لے کے پاکستان تک. مطلب یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک ہی جیسے لوگ اپنے سامنے لا رہے ہیں جو امریکہ کے اور ان کے مفادات کے لیے کام کریں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والے مہینوں کے اندر بڑے اہم ہیں اس منصوبے کے حوالے سے, جس کے اوپر جو اسرائیل کام کر رہا ہے. حالانکہ مختلف راہ ہیں, جو بین الاقوامی سطح پر اس حوالے سے راہ پائی جاتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کسی طور بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مسلم دنیا اس کے اوپر کوئی متفقہ لائے عمل اپنا سکتی ہے اور ان حالات کو دیکھ سکتی ہے. اب اس کی حوالے سے بہت ساری پریڈکشنز بھی کی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلم دنیا تیار نہیں ہے. مسلم دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ خواب خیالی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ خواب خیالی نہیں ہے. نیتن یاہو جیسا بندہ جب تک موجود ہے, یا اس جیسے دوسرے کیبنٹ کے لوگ موجود ہیں, اور جب تک ان کو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کی جو ہے نا وہ مدد حاصل رہے گی, وہ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے, کوشش کریں گے ٹو کیپچر دا ورلڈ, کہ دنیا کو جو ہے نا وہ کیپچر کریں اور اپنی حکمرانی جو ہے نا اس کو قائم کریں. اور اصل ٹارگٹ جو ہے وہ مسلم دنیا ہے. تو مسلم دنیا کو اس حوالے سے ابھی سے کوئی نہ کوئی متفقہ پالیسی جو وہ اپنانا ہوگی, تاکہ ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے.